معزز ناظرین، یہ آپ کی نگاہوں کے سامنے جبل نور کا منظر موجود ہے، جسے آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم پہاڑی کے اوپر اس مقام پر جائیں گے جہاں پر غار حرا موجود ہے، جہاں پر قرآن مجید کی پہلی آیت کا نزول ہوا تھا۔ اس وقت ہم جبل نور کے سطح پر پہنچ چکے ہیں، بالکل اونچائی سے آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ہم جبل نور کے بالکل اوپر پہنچ چکے ہیں، لیکن یہ مقام غار حرا کا ہے جسے آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ہمیں یہاں جانا ہے۔ ہم انشاءاللہ پیچھے کے راستے سے غار حرا پر یہاں پہنچ کر کے آپ کو غار حرا کی زیارت کراتے ہیں۔ آپ ملاحظہ فرمائیں، یہ غار حرا کا منظر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پر قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت کا نزول ہوا تھا۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کعبہ شریف سے اپنے گھر سے یہیں پر خلوت کے لیے اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کے لیے اسی غار میں، اسی مقام پر تشریف لاتے تھے۔ یہ وہی مقام ہے، یہ وہی پتھر ہیں معزز ناظرین جنہوں نے اللہ کے پیارے حبیب کو دیکھا۔ سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، سرکار۔ ایسے ہی تاریخی و اسلامی مقامات کی زیارت کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، میں ہوں آپ کا اپنا میزبان احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اشرفی ورضوی اسلامک نیٹ ورک۔ معزز ناظرین، آج میں آپ کو لے چلتا ہوں زیارت کرانے کے لیے ایک ایسے غار کی، ایک ایسے پہاڑ کی جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں۔ یہ وہ پہاڑ ہے جس نے اللہ کے پیارے حبیب کو دیکھا ہے۔ لوگوں، یہ وہ پہاڑ ہے جس نے مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت کے رخ زیبا کو بوسہ دیا۔ معزز ناظرین، یہ وہ پہاڑ ہے جس نے مصطفیٰ جان رحمت کے نعلین مبارک کو جس نے بوسہ دیا ہے، جس کے آغوش میں رہ کر کے مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت اللہ تبارک و تعالی کی عبادت فرمایا کرتے تھے، جہاں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں مشغول رہتے اور اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ معزز ناظرین، یہ وہ پہاڑ ہے جہاں سے سر چشمہ نور ہدایت پھوٹا۔ معزز ناظرین، یہ وہ پہاڑ ہے ہاں پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی کی پہلی نزول ہوتی ہے۔ معزز ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ آپ بنے رہیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل اشرفی ورضوی اسلامک نیٹ ورک۔ ہم آپ کو ڈائریکٹ اس پہاڑ کی طرف لے کے چلتے ہیں، یعنی کہ غار حرا جو جبل نور کے دامن میں واقع ہے، ہم اس کی زیارت کرائیں گے۔ اس سے پہلے ہم آپ کے سامنے غار حرا کے کچھ فضائل اور غار حرا کی کچھ اہمیت اور غار حرا کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام سے تقریباً 4 کلومیٹر فاصلے پر ایک پہاڑ واقع ہے جسے جبل نور کہا جاتا ہے، اور جبل نور کے دامن میں ایک غار ہے جسے غار حرا کہا جاتا ہے، جہاں پر پہلی وحی کا نزول ہوا تھا۔ یہ غار پہاڑ کی چوٹی پر نہیں بلکہ اس تک پہنچنے کے لیے 60-70 میٹر نیچے مغرب کی سمت جانا پڑتا ہے۔ نشیب میں اتر کر راستہ پھر بلندی کی طرف جاتا ہے جہاں غار حرا واقع ہے۔ غار پہاڑ کے اندر نہیں بلکہ اس کے پہلو میں تقریباً خیمے کی شکل میں اور ذرا باہر کو ہٹ کر ہے۔ کم و بیش آدھا میٹر موٹے اور 1.25 میٹر تک چوڑے اور 3-4 میٹر لمبے چٹانی تختے پہاڑ کے ساتھ اس طرح ٹکے ہوئے ہیں کہ جیسے منہ والا غار بن گیا ہے، جس کا ہر ضلع 2.5 میٹر لمبا اور قاعدہ تقریباً 1 میٹر کا ہے۔ غار کی لمبائی 2.25 میٹر اور اس کی اونچائی آگے کو بتدریج کم ہوتی گئی۔ غار کا رخ ایسا کہ سارے دن میں سورج اندر نہیں جھانک سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب 40 سال کے ہوئے تو آپ چند روز کی خوراک ساتھ لے کر جبل نور پر آتے اور اس غار میں غور و فکر اور عبادت فرماتے تھے۔ یہیں ایک روز جبریل علیہ السلام نمودار ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سب سے پہلے وحی نازل کی، جس کے ذریعے باری تعالیٰ نے آپ کو اعلان نبوت کا حکم فرما دیا۔ عزیز ناظرین، آپ تمامی حضرات نے غار حرا کی مختصر تاریخ کو ملاحظہ فرمایا۔ اب ہم یہاں سے آپ کو غار حرا کے پاس لے چلتے ہیں اور غار حرا کی زیارت کراتے ہیں، اور چڑھنے کے لیے کیسے کیسے راستے ہموار ہیں، سیڑھیوں کی کیا کنڈیشن ہے، یہ ساری چیزیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ بنے رہیں اور غار حرا کی طرف ہم آپ کو لے چلتے ہیں۔ ہم لوگ ماشاءاللہ جبل نور کے پاس آ چکے ہیں، اور یہ جو اوپر کی پہاڑی نظر آ رہی ہے انشاءاللہ ہم لوگ وہیں پر زیارت کے لیے چڑھیں گے۔ آپ بنے رہیں انشاءاللہ اور دیکھتے رہیں جبل نور کا یہ تنگ راستہ، جس سے معزز ناظرین آپ کی نگاہوں کے سامنے یہ جبل نور ہے۔ انشاءاللہ بھی ہم لوگ یہاں پر چڑھیں گے۔ معزز ناظرین، یہ آپ کی نگاہوں کے سامنے
जबल नूर यानी कि गार हिरा का खूबसूरत मंजर मौजूद है। हम इंशाअल्लाह गार हिरा पर पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। रब्बुल आलमीन हमें ताकत अता फरमाए। अभी हम तकरीबन आधा से कम रास्ता तय किए हुए हैं। आप देख सकते हैं ये तमरीन माशाअल्लाह तबारकल्लाह चढ़ते जा रहे हैं। हमें भी रब्बुल आलमीन हौसला अता फरमाए, ताकत अता फरमाए। आप देख सकते हैं कि ये आपके सामने मक्का क्लॉक टावर है और गारे हिरा के बीच से ले जाने वाली मक्कतुल मुकर्रमा की वादी का खूबसूरत मंजर आपकी निगाहों के सामने है। आप मुलाहिज़ा फरमाएं। और इन रास्तों से चढ़ करके हम अभी यहाँ तक पहुँचे। जबल नूर पर कबूतरों का झुरमुट। आप देख सकते हैं जबल नूर पर चलने के लिए जो रास्ते हमवार हैं वो ऐसे सीढ़ियों के हैं। देखिए जो मोतमरीन वहाँ तक पहुँचे हुए हैं, बाकी लोग इन रास्तों के ज़रिए यहाँ पर आ रहे हैं। देख सकते हैं आप। अभी हम जबल नूर के सतह पर नहीं पहुंच पाए हैं। बीच से हम जबल नूर के चारों तरफ के मनाजिर आपको नश्र कर रहे हैं। इसके चारों तरफ के ऐसे मनाजिर हैं जो पहाड़ और फिर बीच में कुछ वादियां हैं। ये आप मुलाहज़ा फरमा रहे हैं। हम इस वक्त करीब करीब जबल नूर के सतह पर पहुंचने वाले हैं। इक़रा ये वो अल्फाज हैं जो नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर उस वक्त नाजिल हुए जब आप मक्का मुकर्रमा से दूर इस गार हिरा में कई माह से तदब्बुर व तफक्कुर में मशगूल थे। यही वजह है कि आज भी गार हिरा को सरचश्मे नूर हिदायत करार दिया जाता है, क्योंकि यहीं से इंसान की दुनिया और आखिरत की भलाई पर मबनी पैगाम का आगाज़ हुआ और दुनिया के कोने कोने तक जा पहुँचा। सतह समंदर से 634 मीटर बुलंद गार को जबल नूर भी कहा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इस वक्त हम जबल नूर की सतह पर पहुंच चुके हैं, जिसे आप मुलाहज़ा फरमा रहे हैं। हम यहाँ से गार हिरा के लिए जाएंगे। जो गार हिरा देखें आप, ये पहाड़ के कोने पर एक लटकी हुई चट्टान में वाक़ है। हम वहाँ जा रहे हैं इंशाअल्लाह, फिर आपको वहाँ की ज़ियारत कराते हैं। आप बने रहें। आप ये देख सकते हैं गार हिरा से में अंदर जाने के रास्ते जो हैं वो पहाड़ों के बीच में से देखें आप। इन्हीं बीच के रास्तों से होकर के गार हिरा के उस मकाम तक पहुंचना होता है जहां पर कुरान मजीद फुरकान रशीद का नुज़ूल हुआ था। जो रास्ते बहुत कुछ इस तरह। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। ये वो मकाम है जहाँ पर कुरान करीम का नज़र हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वक्त जबल नूर पर वाक़ई गार हिरा में पहुँच चुके हैं, जिसे आप मुलाहज़ा फरमा रहे हैं। गार हिरा का अंदरूनी मंज़र है। यही वो मकाम है जहाँ अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तदब्बुर व तफक्कुर के लिए और रब्बुल आलमीन की इबादत करने के लिए हाज़िर होते थे। और कई दिन आप इसी गार में बैठ कर रब्बुल आलमीन की इबादत फरमाया करते थे। कितने खुशकिस्मत ये पत्थर हैं जिन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मईशत मैसर आई, जिन्होंने अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रुख़ ज़ेबा को देखा। ये पत्थर कितने खुश नसीब हैं जिन्हें नालैन मुबारक को बोसा देने का मौका मिला। इस गार हिरा की लंबाई तकरीबन 2.25 मीटर है, जबकि ऊंचाई आगे के साइड में बतदरीज कम होती गई। इस गार हिरा में बैक वक्त तकरीबन 6 अफराद समा सकते हैं, जिसे आप मुलाहज़ा फरमा रहे हैं। ये गार हिरा का अंदरूनी व नूरानी मंज़र है। ये
اصل چیزیں آج بھی مکہ المکرمہ میں موجود ہے، جن سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبتیں، جن کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا اور جنہوں نے اللہ کے پیارے حبیب کے رخ زیبا کو دیکھا ہے، جسے آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان نبوت سے قبل یہیں پر تشریف لایا کرتے تھے اور کئی روز اس میں گوشہ نشینی رہ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ مکہ مکرمہ ان تاریخی مقاماتوں کی زیارت کرتے ہوئے دل پر عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے، کیونکہ ان راستوں پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم پڑے ہیں، ان مقامات سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گزرے ہیں، ان میں قیام فرمایا ہے، آپ کی صبحیں اور آپ کی شامیں، آپ کے دن اور رات یہی گزرے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے جسم اقدس کی خوشبو آپ بھی یہاں کی فضاؤں میں موجود ہے۔ کتنے متبرک ہیں یہ مقامات جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت حاصل ہے، جہاں آپ کا بچپن اور جوانی گزری ہے۔ الحمدللہ بفضل اللہ تعالی ہم لوگوں نے جبل نور کے نورانی و عرفانی منظر کو ملاحظہ بھی فرمایا اور آپ لوگوں نے بھی ملاحظہ فرمایا ہوگا۔ ہم لوگوں نے وہاں پر اس جگہ کو بوسہ بھی دیا اور وہاں پر عبادتیں بھی کی جہاں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبادت فرمایا کرتے تھے، جہاں پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدمین طیبین لگے تھے، ہم نے وہاں پر عبادت بھی فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادت کو قبول فرمائے۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں یہ جبل نور سے اب ہم نیچے کی طرف اتر رہے ہیں، ایسے راستے ہموار ہیں جس سے آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ رب العالمین ہمارے تمام ناظرین کو یہاں پر آنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے اور سب کو کامیاب و کامرانی کی ہر نعمت سے مالا مال۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ، ہم لوگوں نے جبل نور کی زیارت کر لی جہاں پر قرآن مجید کی آیت مقدسہ کا نزول ہوا تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ معتمرین کا کی قطاریں لگی ہوئی ہیں جو نبی آخر زمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یادگار مقام کی زیارت کرنے کے لیے جہاں جا رہے ہیں جہاں قرآن مجید کا نزول ہوا تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ